إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مکرم و محترم مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالی خیر کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اخلاص کے ساتھ ہر نیک کام میں سبقت کرنے والا بنائے، اسے قبول فرمائے، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مسائل جنازہ سے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ اس سے پہلے جاری رہا ہے، اور ہم ان دروس میں حسن خاتمہ کی علامات پر بات کر رہے تھے، اور کافی کچھ علامتوں کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، جس میں وہ علامتیں حسن خاتمہ کی بیان کی گئیں جن کو شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ فلاں بیماری میں وفات ہو جائے مثلا تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تو ظاہر بات ہے شہادت کی موت یہ حسن خاتمہ ہے، حسن خاتمہ کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے۔ ہم آتے ہیں آج، اس سے پہلے ہم 9 علامات بیان کر چکے ہیں، آج ہم 10ویں علامت کا بیان کر رہے ہیں۔ حسن خاتمہ کی 10ویں علامت یہ ہے، اگر کوئی عورت حالت حمل میں ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اس بچے کی وجہ سے حمل کی حالت میں یا پیدائش کے وقت میں اس عورت کی، ایمان والی عورت کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے، کیونکہ اسے شہادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو مسند احمد، سنن دارمی اور مسند طیالسی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کی، اور آپ ان کے بستر سے دور نہیں بیٹھے بلکہ بستر کے قریب ہی تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے کہا اتدری من شہداء امتی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہید کون کون ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کتنا خوبصورت انداز تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے اس کا جواب دیتے تھے، جس سے سیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی اور چیز یاد رہ جاتی تھی۔ تو یہ حسن تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں شہید کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر قتل ہو جائے تو شہید ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہی شہادت ہے، اور بھی چیزیں شہادت میں داخل ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قتل المسلم شہادہ، مسلمان کا قتل کیا جانا، قتل ہو جانا، یہ شہادت ہے۔ طاعون، یہ بھی شہادت ہے۔ اور والمرأة يقتلها ولدها جمعا، اور کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کی وجہ سے قتل ہو جاتی ہے، اس بچے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ بچے کے ساتھ کیسے؟ بچہ پیٹ میں ہے،
یا بچے کی پیدائش کے وقت میں اس کے ساتھ ناف کی رسی بندھی ہوئی ہے اور اسی حالت میں اس عورت کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں اس کے لیے خوشخبری کے یجرها ولدها بسررہ الی الجنہ، کہ وہ بچہ وہ جو ناف کی رسی جسے دایا کاٹتی ہے اس رسی کے ساتھ اپنی ماں کو گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر کوئی ایمان والی عورت ہے اور بچے کے ساتھ، بچہ حمل میں ہے یا پیدائش کے وقت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ اس ناف کی رسی کے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جن ماؤں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ مقام عطا کرے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح سے یہ ہو گئی حسن خاتمہ کی 10ویں علامت۔ 11ویں اور 12ویں علامت ہے کہ جل کے موت ہو جائے یا ذات الجنب کی بیماری میں موت ہو جائے۔ ذات الجنب کی بیماری کو پلوری یا پلوریسی کی بیماری کہتے ہیں، تو پلوری یا پلوریسی کی بیماری ہو یا جلنے کی بیماری ہو، اور اس سلسلے میں بھی کئی احادیث آئی ہیں، جس میں سے مشہور حدیث ہے جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل کے سوا 7 شہادتیں اور بھی ہیں۔ المطعون شہید، جو طاعون میں وفات پائے وہ شہید ہے، والغرق شہید، اور جو ڈوب کے وفات پائے وہ شہید ہے، وصاحب ذات الجنب شہید، اور ذات الجنب کی بیماری میں جو مرے وہ شہید ہے، والمبطون شہید، اور پیٹ کی بیماری میں جو وفات پائے وہ شہید ہے، والحرق شہید، اور جل کر جو وفات پائے وہ شہید ہے، والذی یموت تحت الہدم شہید، اور جو کسی عمارت کے نیچے، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے، والمرأۃ تموت بجمع شہیدہ، اور عورت حمل کی حالت میں یا بچہ پیدا ہونے کے وقت میں وفات پا جائے، اپنے بچے کی وجہ سے وفات پا جائے، تو وہ بھی شہید ہونے والی خاتون ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اس میں دیکھیں کہ ذات الجنب کا ذکر آیا اور حرق کا، جلنے کا ذکر آیا، تو یہ حسن خاتمہ کی 11ویں اور 12ویں علامت ہے۔ حسن خاتمہ کی 13ویں علامت ہے داؤسل کی بیماری میں وفات ہونا۔ داؤسل کون سی بیماری ہے؟ یہ تپے دق کی بیماری ہے۔ داؤسل تپے دق کی بیماری ہے، اور اس میں وفات ہو جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے اس درس کی ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ ہم علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز سے ترتیب وار یہ درس کر رہے ہیں، اس لیے ان احادیث کی تفصیل اس کتاب سے دیکھی جا سکتی ہے۔ طلباء علم کے لیے یہ مفید معلومات ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ شہادہ، والنفساء شہادہ، والحرق شہادہ، والغریق شہادہ، والسل شہادہ، والبطن شہادہ۔ تو اس میں تپے دق کی بیماری کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے ان بیماریوں کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی 14ویں علامت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے، فسادیوں سے، بلوائیوں سے لڑتے ہوئے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اسے بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ یہ حدیث ہے
جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فقتل فہو شہید. ایک شخص سے ناحق اس کا مال چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مال ناحق لینے کی، ناروا طور پر لینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ جنگ لڑتا ہے اور اگر قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے، اور اگر مال بچا لے گیا تو مال بچانا یہ مقصود ہے. تو اس لیے یہ بھی شہادت کا درجہ ہے اور یہ بھی حسن خاتمہ ہے. مرنا تو ہر ایک کو ہے، بستر پہ مرے یا لڑتے ہوئے مرے، قتل ہو کے مرے یا سانسیں اکھڑ کے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے یا کسی اور طرح سے مرے. لیکن اگر کوئی شخص بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مرتا ہے تو یہ شہادت کی موت ہے. بھاگتے ہوئے نہیں مرتا بلکہ مقابلہ کر کے مرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا فہو شہید، تو وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے. اور اسی طرح سے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جس کو ہم آگے ذکر کریں گے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے. یہ صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں اور مسند احمد وغیرہ میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے بتائیے. ایک شخص آتا ہے اور وہ میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میرا مال لینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے اپنا مال مت دو. ناحق طور پر کیوں دو گے؟ اسے اپنا مال مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑنے لگ جائے، اگر وہ مجھ سے جنگ کرنے لگ جائے میرا مال چھیننے کے لیے، تو آپ نے کہا تم بھی جنگ کرو، تم بھی لڑو. کہا اللہ کے نبی اگر وہ مجھے مار ڈالے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تم شہید ہوگے. کہا اللہ کے نبی اگر میں اسے مار ڈالوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم رسید ہوگا. ناحق مال چھیننے آیا ہے، اگر وہ قتل ہو گیا جہنم رسید ہوگا. اور تمہارا مال چھیننے آیا، تم نے اپنے مال کی حفاظت میں اپنی جان دے دی تو تم شہید کا درجہ پاؤ گے. تو یہ حدیث بھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے. اسی طرح سے مخارق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے اور اس کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. مخارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک شخص آتا ہے اور ناحق طور پر میرا مال لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اسے اللہ کی یاد دلاؤ، اسے کہو اللہ سے ڈر جائے اور ناحق مال لینے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آس پاس کے مسلمانوں سے مدد حاصل کرو، اپنے آس پاس کے مسلمانوں سے مدد حاصل کرو. کہا اللہ کے نبی میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ میرے آس پاس میں کوئی مسلمان نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے مدد حاصل کرو، کیونکہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کی مدد حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر حاکم مجھ سے دور ہو یا حاکم کی طرف سے مدد آنے سے پہلے یہ شخص اس سے پہل کر جاتا ہے اور یہ جلدی کر کے میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، ابھی تک حاکم کی طرف سے مدد نہیں آ پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جنگ کرو، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس سے لڑائی لڑو یہاں تک کہ تم آخرت میں اللہ کے یہاں شہید قرار پاؤ یا اپنا مال بچا لے جاؤ، اپنا مال بچا لے جاؤ یا آخرت میں شہید قرار پاؤ. دونوں میں سے جو بھی ہو جائے دونوں میں تمہارے لیے خیر ہے. تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے کہ آدمی اپنے مال کی حفاظت میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے. اسی طرح سے حسن خاتمہ کی 15ویں اور 16ویں علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت میں یا اپنے جان کی حفاظت میں مار دیا جائے اور اپنی جان
سے گزر جائے، اپنی جان سپرد کر دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ صحابی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید۔ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو آدمی اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو آدمی اپنے دین کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو آدمی اپنے خون کی، اپنے جان کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ سب شجاعت کی موت ہے، بہادری کی موت ہے اور حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے الفاظ ہیں من قتل دون مظلمتہ فہو شہید۔ جو آدمی کبھی بھی مظلومیت کی حالت میں اپنے آپ کو مظلومیت سے بچانے کے لیے مظلوم ہے اور اپنی حفاظت میں لڑتے لڑتے اپنے مال کی حفاظت میں، اہل و عیال کی حفاظت میں، جان کی حفاظت میں، عزت و آبرو کی حفاظت میں، کسی بھی چیز کی حفاظت میں مظلومانہ طور پر قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی بہت ساری علامات ہیں۔ اسی میں سے ایک حسن خاتمہ کی علامت، 17ویں علامت حسن خاتمہ کی ہے کہ آدمی مورچے پر رہتے ہوئے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے، چوکی داری کرتے ہوئے اگر اس میں جان دے دیتا ہے تو وہ بھی شہید ہے، شہید کا درجہ پاتا ہے۔ چنانچہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، مسند احمد وغیرہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ وان مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ واجری علیہ رزقہ وامن الفتان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن اور ایک رات مورچے کو سنبھالے رہے، سرحد کی چوکی داری کرتے رہے، پہرے داری کرتے رہے اللہ کی راہ میں، تو ایک مہینہ صوم رکھنے سے، روزہ رکھنے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے، اور ایک مہینہ قیام اللیل کرنے سے، تہجد پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ مورچہ بندی کی اور مورچے پہ رہنے کی اور اللہ کی راہ میں چوکی داری کرنے کی، معرکہ کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، قتل نہیں ہوا، مر گیا اسی حالت میں، تو بھی اس کا عمل یہ جاری رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، اس کا رزق جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَبُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ مبعوث کرے گا، شہید کے درجہ، شہادت کا درجہ عطا کر کے اللہ اسے اٹھائے گا، اگرچہ وہ قتل نہیں ہوا، چوکی داری کرتے ہوئے، پہرے داری کرتے ہوئے، مورچہ سنبھالے ہوئے اس کی وفات ہو گئی ہے، تو وفات کی حالت میں یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فإنہ ینمى له عملہ الی یوم القیامہ ویأمن فتنة القبر، کہ ہر میت کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا اسی عمل پر خاتمہ ہو جاتا ہے جس عمل کرتے ہوئے اس کی وفات ہوئی، اسی عمل پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور عمل کا سلسلہ مٹ جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں مورچہ سنبھالے ہوئے تھا اور وفات ہو گئی، جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی چوکی داری کر رہا تھا، پہرے داری کر رہا تھا اور اس کی وفات ہو گئی، تو اس شخص کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور قبر کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے کہ آدمی
مورچہ بندی کرتے ہوئے مورچے پر اور سرحدوں کی چوکیداری کرتے ہوئے وفات پائے۔ 18ویں علامت حسن خاتمہ کی 18ویں علامت یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہوا وفات پا جائے۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ کا فضل و کرم بہت کشادہ ہے، تو اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتے ہوئے وفات پا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ اور عمل نیک کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایمان والے کا عمل اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ وہ نیک عمل رہتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس اقرار پر، اس کلمہ توحید کے اقرار پر اس کا خاتمہ ہو، جنت میں جائے گا۔ کلمہ توحید اور رد شرک پہ اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص کسی ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر صوم رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، صوم کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور کسی شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی صدقہ کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کسی بھی نیک عمل پر اگر کسی کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق، آپ کی بشارت کے مطابق اس کے لیے جنت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں شہادت کے بہت سارے اسباب ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقریباً ایسی 20 خصلتیں ہیں جو صحیح سندوں سے آئی ہیں اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وفات پانے والا شہادت کی وفات پائے گا۔ تو حسن خاتمہ کی یہ بہت ساری علامات تھیں جن کا تذکرہ، کچھ کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہوا، کچھ کا تذکرہ آج کے درس میں ہوا۔ یہ سب حسن خاتمہ کی علامات ہیں، اور اس میں سے بہت سارے اعمال پر اور بہت سارے عمل پر خاتمہ کے وقت یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ شہادت کی موت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک تنبیہ مناسب ہے، اور یہ تنبیہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور اس کا بہت سارے لوگ اس معاملے میں تساہل سے کام لیتے ہیں اور نرم روی اختیار کرتے ہیں، جبکہ شرعی مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع صحیح میں، صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب لا یقال فلان شہید۔ اس بات کا بیان کہ نہیں کہا جائے گا فلاں شہید ہے۔ بہت سارے لوگ فلاں شہید اور فلاں شہید اور فلاں شہید باقاعدہ نام لے کر کے شہید کہتے ہیں، جبکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ شہید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے جنتی کہہ دیا، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہٰذا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، آپ یہ امید ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ فلاں کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اسے شہادت کا مقام ملے گا، لیکن یقینی طور پر اس نام کے ساتھ جوڑ دیں کہ ارے فلاں تو شہید ہوا، فلاں تو شہید ہے، تو اس طرح کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، ہم دلوں کے حالات کو نہیں جانتے، حقائق کو نہیں جانتے، اور حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں،
ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن ہم یقینی اور قطعی طور پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے کسی کی موت پر بھی ایسے کلمات اور جملوں کے استعمال سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی کی بھی وفات پر ایسے جملے کہنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے جس میں اس کے یقینی طور پر جنتی ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے۔ جیسے ہندی میں لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں سورگ باشی ہو گئے، سورگ باشی ہو گئے، یا اردو میں کہہ دیتے ہیں جنت کو سدھار گئے۔ کیسے آپ جانتے ہیں جنت کو سدھار گئے کہ جہنم کو سدھار گئے؟ سورگ باشی ہو گئے کہ نرگ باشی ہو گئے، آپ کو کیا پتا؟ اس لیے کسی کا یہ کہنا چاہیے دوسری دنیا میں چلے گئے، کوئی حرج نہیں، اس دنیا کو چھوڑ دیا، ہمیشہ والی دنیا میں چلے گئے، جاویدانی والی دنیا میں چلے گئے، خلد آشیاں ہو گئے۔ آپ ایسے الفاظ استعمال، جہانی ہو گئے، آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جس میں ان کے بارے میں حتمی یا یقینی طور پر جنت کا فیصلہ نہ کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارے بھائی، ایمان والا زندہ تھا تب بھی اللہ کو پیارا تھا، وفات ہو گئی تب بھی اللہ کا پیارا ہے، مرتے ہی اللہ کو پیارا نہیں ہوا، اللہ نے انہیں یاد کر لیا۔ استغفر اللہ، زندہ رہتا تو بھی اللہ یاد رکھتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں یہ غلط ہیں، اور ہمیں اپنے الفاظ کو بہت تول کے استعمال کرنا چاہیے، بہت دیکھ سمجھ کے لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ کسی بھائی نے یہ سوال لکھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھے ہیں 6 منتھ نو ورک نو منی، رمضان میں دعا کریں، اگر ہو سکے تو ہیلپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاملہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ایسے شخص کو مہیا کر دے، اپنے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخصوص انتظام کر دے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے اور آپ کی حالت کے سدھار کے لیے اور آپ کی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی اور بھائی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ اپنے کمنٹ میں سوالات اپنے ذکر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائی، میں اپنے ان تمام بھائیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس درس کو سنا اور اس کو آگے تک پہنچایا، اسے شیئر کیا، اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اور دین کا درد رکھتے ہوئے اور قرآن و حدیث کی محبت رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلس سمجھتے ہوئے اس مجلس میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ اس درس کو سنا۔ ہم ان سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہ کرے، بلکہ بھرپور اجر سے نوازے، اور اللہ تو بڑا کریم ہے، بہت ہی نوازنے والا ہے۔ بہرحال اس میں مجھے کوئی اور سوال کسی بھائی کا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ابھی بھی اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور کوئی چیز کوئی لکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جوابات ہم آپ کو اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ چند منٹ ہم آپ کے ساتھ اور ہیں۔ جیسا کہ اس درس کے لیے اعلان ہے کہ یہ درس جمعہ اور سنیچر کو چھوڑ کر ہفتے کے باقی ایام میں انشاءاللہ یوں ہی 4 سے 4:30 تک ہوا کرے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس تعلق سے سوالات ہوں گے، اچھا ہاں میں ذکر کرتا ہوں، ایک سوال ایک بھائی نے کیا تھا، اس سے انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 11 روپیہ صدقہ نکال دو، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ جواب دینے میں جلد بازی کا معاملہ کرتے ہیں، جواب دینے میں جلد بازی نہ کیجیے اور اسے باطل نہ کہہ دیجیے۔ دیکھیے، صدقہ آدمی اپنی طرف سے دے سکتا ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ میں نیابت شرعی طور پر ثابت ہے اور اس میں کوئی علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ خود اپنا صدقہ دیتے ہیں
یا کسی اور کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، بلکہ اپنے اساتذہ کی طرف سے اور اپنے یہاں کام کرنے والوں کی طرف سے صدقہ دیجئے، تو اس مطالبے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح سے آپ بہت سارے لوگوں کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے نام سے یہ صدقہ دیا جائے گا ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ چونکہ براہ راست یہ عمل کرنے والے ہیں اس لیے آپ کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ 11 ریال دیجئے، 11 روپے دیجئے، یا 51 روپے دیجئے، یا 101 روپے دیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ وطر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس طرح خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خرچ کرنے کے معاملے میں شفع وطر سے افضل ہے، وطر افضل ہے، وطر کی فضیلت اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں شفع خرچ کرنا، جوڑا خرچ کرنا، یہ طاق خرچ کرنے سے افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے اس کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے، وہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں اگر کوئی 2 ریال خرچ کرے یا 52 ریال خرچ کرے یا 102 ریال خرچ کرے، 102 روپے خرچ کرے، تو وہ زیادہ افضل ہے 101 کے مقابلے میں، 51 کے مقابلے میں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز دونوں ہے، چاہے آپ وطر خرچ کریں جائز ہے، اور چاہے آپ شفع خرچ کریں جائز ہے۔ کسی بھائی نے سوال لکھا ہے، محمد سلیم بھائی نے سوال لکھا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو گھر کے اوپر چھت پہ اذان دینے کا کیا شکشا بھیج رہے ہیں، بیماری جائے گی؟ ہاں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدھی رات میں یا جب بھی بیماری ہو یا آفت ہو یا بلا ہو یا طوفان ہو، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت اذان دیا جائے تو بیماری بھاگ جائے گی۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں اذان دینا ایک عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت میں ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہی انجام دی جائے۔ کوئی بھی عبادت اپنی مرضی کے مطابق ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر جو ہے آپ کو اذان دینا ہے تو اذان اسی طرح دینا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صلاۃ 5 وقتہ کے لیے اذان دی جاتی ہے، صلاۃ 5 وقتہ کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور عید کے لیے بھی اذان نہیں ہے، بقرعید کے لیے بھی اذان نہیں ہے، صلاۃ الکسوف کے لیے اذان نہیں ہے، صلاۃ الجنازہ کے لیے اذان نہیں ہے۔ آفات کے لیے اذان کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بعض احادیث کو بعض لوگ ذکر کرتے ہیں جو صحیح معتبر نہیں ہیں، علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ وہ ایک بھی قابل اعتبار نہیں ہے، یا تو سخت قسم کی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اذان دینے سے وبا چلی جائے گی، یہ ایک طرح سے بدعت ہوگی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ عبادت میں کوئی بھی منمانی رویہ ہوگا اور یہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔